باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اس کا رب ہی کافی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ ذرا قریب دیکھو کہ یہ 12 ربیع النور کا مہینہ مبارک ماہ چل رہا ہے، جس میں تمام عاشقان رسول اکٹھا ہو کر کے جلوس محمدی میں شرکت کیا، اور ساتھ ہی جگہ جگہ دیوانوں نے آمد سرکار کا جلسہ سجا کر بیٹھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، یہ جشن عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ علماء سے پوچھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ جشن عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جشن میں خوشی ہوتا ہے، اور عید کا معنی بھی خوشی ہوتا ہے۔ اور میلاد النبی، میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، میلاد النبی، مصطفیٰ کی میلاد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میلاد النبی کیوں منائی جاتی ہے اور میلاد النبی کس طرح منانا چاہیے؟ یہ دو سوال ہے، لیکن آج کا دور ایسا دور ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں سوال یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی زبانوں پہ اس بات کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، نہ جانے کتنے فرقے ہیں، لیکن آج اگر ایمان کی سلامتی اور مصطفیٰ سے عشق کا ثبوت کسی کے پاس ہے تو عشق کے ثبوت میں یہ پیش کر کے کسی کی زبان پہ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کی میلادیں کیوں منائی جاتی ہے، مصطفیٰ کے تذکرے کیوں کیے جاتے ہیں، جلوس محمدی کیوں منایا جاتا ہے، جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں، یہ چاروں طرف سے جگمگاتی ہوئی لائٹیں مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کیوں لگائی جاتی ہے، راہوں کو کیوں سجایا جاتا ہے، آج یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ سوال کیا جائے تو سوال یہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ کیوں مصطفیٰ کی میلاد مناتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے، تذکرہ یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کا جلوس کیسے نکالا جائے، کیا مصطفیٰ کے جلوس میں بے وضو جانا چاہیے یا باوضو جانا چاہیے، مصطفیٰ کا علم کتنا اونچا ہونا چاہیے، اس کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیسے کیا جاتا ہے، کیا نماز پڑھنے کے بعد نمازی بن کے مصطفیٰ کی میلاد میں بیٹھنا چاہیے یا بغیر نماز پڑھے مصطفیٰ کی میلاد میں آنا چاہیے؟ اگر سوال یہ ہوگا تو قسم خدا کی، واقعی اگر آپ نمازی بن کے میلاد مصطفیٰ کریں گے، جلوس میں ادب کے دائرے میں رہ کے جلوس نکالیں گے، آپ اگر اس طریقے سے کریں گے اور سوال یہ کریں گے، جواب یہی ملے گا کہ عاشق رسول جہاں ہوگا مصطفیٰ کی سنتوں بھی عمل کرے گا اور مصطفیٰ کی سیرت پہ کر کے مصطفیٰ کی میلادیں مناتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سوال یہی پیدا ہوتا ہے، لیکن آج پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، آج بھی وہی پرانا گھسا پٹا سوال لے کے آتے ہیں کہ کیوں میلاد مصطفیٰ منائی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں۔ آؤ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے نعمتوں کا تم خوب تذکرہ کرو۔ پتہ چلا رب نے تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کو کہا گیا، علماء سے پوچھا تو پتا چلا کہ رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، نعمت عظمیٰ کیا ہے، تو علماء جواب دیں گے میرے مصطفیٰ کا نور ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے تو رب کائنات کے نعمت عظمیٰ کا ذکر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی آئیں گے، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوگا، میرے حبیب کے آنے کا ذکر ہوگا، تو دیوانے اس قدر گرم جوشی کے ساتھ میرے نبی کا استقبال کریں گے کہ راہوں کو سجا دیں گے، چاروں طرف سے جگمگاہٹ کر دیں گے۔ مصطفیٰ کی آمد پہ دیوانے صرف راہوں کو نہیں سجائیں گے، گھروں کو نہیں سجائیں گے، بلکہ اس قدر دل میں مصطفیٰ کی آنے کی خوشی منائیں گے کہ اگر ضرورت پڑے تو دیوانے اپنی پلکیں بھی بچھا دیں گے، اپنا دل بھی بچھا دیں گے اور کہیں گے، گویا یوں کہیں گے کہ راہوں کو بچھانے دو، پلکوں کو سجا
पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, हमें किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह। गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। कसम खुदा की दीवाने ऐसे होंगे कि मुस्तफ़ा की मिलादे मनाएंगे, मुस्तफ़ा का जलूस निकालेंगे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर इश्क करेंगे कि अगर किसी महफिल में बैठ जाएंगे तो उनकी शक्ल सूरत से पता चलेगा, उनके हाव भाव से पता चलेगा, उनकी हरकतों से पता चलेगा कि यहाँ कोई बेगाना नहीं बैठा है बल्कि गुलामे मुस्तफ़ा बैठा है। इनका किरदार बताता है कि ये मुस्तफ़ा वाला है और इनकी शक्ल सूरत दाद देती है कि ये मुस्तफ़ा वाला है। इससे खुदा भी राजी हो जाएगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। और अल्लाह ये भी जानता है कि कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जहां मिलाद का जिक्र आएगा तो उनके चेहरे में 12 बज जाएंगे, उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। उसी बंदों के लिए अल्लाह जानता है कुछ बंदे ऐसे होंगे जहां पे हबीब का जिक्र होगा तो दीवाने दिल बिछाने को तैयार हो जाएंगे, जान लुटाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिनका जैसे ही मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र सुनेंगे, मुस्तफ़ा का नाम सुनेंगे तो उनकी हालत खराब होने लग जाएगी। इसलिए अल्लाह कुरान पाक में फरमाया है वो कफा बिल्लाह शहीदा, अगर तू मिलाद नहीं मनाता है मत मना, अगर जिक्र करने से चूकता है तो मत कर, नबी का नाम लेना नहीं चाहता तो मत ले। सुन, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो कफा बिल्लाह शहीदा, और रब के महबूब का जिक्र करने के लिए उसका रब ही काफी है। हजरात, अफरा तफरी ना बचाए, खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर की आमद है। अरे वो नबी जिनके दुनिया में कदम रखते ही सारे जहान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर मेरे महबूब का, मेरे नबी का फैजान फैला दिया है कि सारे जहान का गम दूर हो गया है। जिस दिन मेरे सरकार जिस साल तशरीफ लाए थे, कसम खुदा के उलमा से पूछो कहत का साल था, उस साल मुस्तफ़ा के कदम रखते ही सारी कायनात में रहमत की घटाएं छा गई और रब ने इस कदर मुस्तफ़ा की आमद पे नूर बिखेरा है कि सारी कायनात को नूर से मुनव्वर और रोशन कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का फैजान है। मेरे दोस्तों, मिलाद करने के कितने फायदे हैं, आओ जरा करीब आकर के देखो कि मिलाद रसूल करने का मतलब क्या है। फरिश्ते जब आप मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजाते हैं, जब नबी की मिलाद करने के लिए बैठते हैं तो कसम खुदा की ऐसी महफिलों का क्या कहना है जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि सुना है या रसूल अल्लाह, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हम सब के घरों में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की जब ऐसी महफिलें कायम होती है, जब मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता है तो ऐसी महफिलों में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ज़मीन पे उतर आते हैं और इस जिक्र की करने वाली जगह को, यानी जहां मुस्तफ़ा और उसके, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जहां मुस्तफ़ा की मिलाद मनाई जाती है, ऐसी जगह में रब करीम ने तमाम फरिश्तों को भेज करके बता दिया, फरिश्तों जाओ जहां मेरे हबीब का जिक्र हो रहा है, चारों तरफ से नूरानी फरिश्ते अपने परों को लहराओ और घेर लो। कसम खुदा के ऐसी महफिलों में खुदा के रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और इधर मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, उधर फरिश्ते हुजूम लगा करके नूर बिखेरने को तैयार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, थोड़ी देर के लिए माहौल बनाए देखें। मुफ्ती साहब क़िबला भी रौनक़ स्टेज हैं
اور جناب انور نظامی صاحب بھی تشریف فرمائے، مولانا اظہار صاحب، آپ تمامی حضرات تھوڑی دیر کے لیے ماحول بنائیں، سبھی حضرات کو، آپ تمامی حضرات کو سماعت دیکھ رہے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہم گنہگاروں کو کس قدر یاد فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں دیکھیں کہ ہم نے میرے سرکار کی میلاد جب منائی ہے تو اس میلاد کا فیضان کتنا بڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ دیکھو، جب میرے سرکار اس دنیا میں خود بیان کرتی ہے کہ جب میرے سرکار کو لینے کے لیے آئی تھی، اللہ اکبر، قربان جاؤ، دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو سعد سے تھی، جو اس سال قحط پڑنے سے سب پریشان تھے، میرے اوپر اتنے قرض ہو گئے تھے کہ میں پریشان تھی۔ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، جب رات کو سوئی تھی آنکھیں میری نم تھی، میں روتے روتے سوئی تھی۔ جیسے ہی خواب میں نے سویا ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور آیا ہے، وہ نور آ کے کہتے ہیں، اور وہ نور بول پڑتا ہے کہ حلیمہ اپنی مقدر پہ ناز کرو، آج تم جس طریقے سے رو کر کے سوئی ہو، کل صبح اٹھنا تمہاری قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا، سیدھا مکہ چلے جانا۔ ایک بچہ آیا ہے جس کا نام زمین پہ محمد رکھا گیا ہے، آسمان پہ احمد رکھا گیا ہے، اس بچے کو لے کر آ جانا، تیری بگڑی قسمت ہی بن جائے گی اور تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ اللہ باد، اکبر، زندہ باد۔ قربان جاؤ۔ دائی حلیمہ صبح اٹھ کر پہنچتی ہے۔ میرے دوستو بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں حضرات، دائی حلیمہ پہنچتی ہے، جیسے ہی پہنچی ہے بیمار اونٹنی کے ساتھ، قافلے والے پہلے پہنچ چکے تھے، سب کے بعد میں پہنچی ہے، لیکن جیسے ہی میرے سرکار کا چہرہ دیکھتی ہے، دروازے کے قریب پہنچتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جب اپنے گھر میں لے کر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے حلیمہ تم آ گئی، آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ حلیمہ کہتے ہیں مجھے آپ کو مجھے میرا نام کیسے پتا چلا؟ میں تو پہلی بار مکہ آئی ہوں، پہلی بار آئی ہوں، میرا نام کیسے جانتی ہے؟ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہے حلیمہ خواب میں آ کر جس نے تمہیں مکے کا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھے تیرا نام بھی بتایا ہے۔ بیٹا میرے گھر آیا ہے، پلے گا تیرے گھر، تاکہ میرے گھر سے جو روشنی آئی ہے سارے کائنات کو روشن کرے اور تیرے گھر میں جا کر کے تیری بگڑی قسمت کو بنا کر دنیا کو پیغام دے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ اللہ باد۔ اکبر، قربان جاؤ۔ میرے سرکار تمام مکے کی عورتیں حلیمہ کو تانا دینے لگی، اے حلیمہ یہ بتا تو تو غریب تھی، تیرے گھر میں 2 مہینے سے چراغ نہیں جلا ہے، اس وقت تیل بھی کا بھی انتظام نہیں تھا، اتنے قرض ہو گئے تھے، بتا تو رات بھر چراغ کیوں جلا کر چھوڑ دیتی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے نہیں، میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، اس وقت بڑے رئیس صرف اپنی ضرورت کے وقت چراغ جلایا کرتے تھے، لیکن دائی حلیمہ کے گھر سے رات بھر چراغ کی روشنی آ رہی تھی۔ تمام عورتوں نے ایک یوجنا بنائی، تمام عورتوں نے سوچا چلو آج رات کو جا کر کے حلیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں کہ وہ ان کے گھر سے روشنی کیسے آتی ہے۔ ساری عورتیں اکٹھا ہو کر کے رات کے سناٹے میں حلیمہ کے گھر پہنچتی ہے اور جیسے ہی دروازے پہ دستک دیتی ہے حلیمہ کا شوہر بول پڑتے ہیں کہ سنو قرضدار قرض لینے کے لیے آئے ہوں گے، جاؤ تم ہی دروازہ کھولو۔ سیدہ حلیمہ پہنچتی ہے، لرزتے قدموں سے کانپتے لہجوں سے دروازہ کھولتی ہے، جیسے ہی دروازہ کو کھولا ہے تمام عورتوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ آج تیری چوری پکڑی گئی ہے، آج تو ہم دیکھیں گے کہ چراغ کہاں جلتا ہے۔ سیدہ حلیمہ بیان فرماتی ہے ایک عورت اندر آؤ، سب رک جاؤ، سب آ کر کے اندر ایک دیکھو کہ چراغ کہاں جل رہا ہے۔ ایک عورت آتی ہے، حلیمہ کے گھر کے ہر کونا کو دیکھنے لگتی ہے، ہر تاک کو دیکھنے لگتی ہے، دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتی ہے؟ چراغ کہیں نظر نہیں آتا۔ کہا حلیمہ پھر یہ روشنی کہاں سے آتی ہے جو تیرے دیوار کو چھن چھن کر سارے عرب کو روشن کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے تیرے گھر میں ایک ایسا چراغ جل رہا ہے جو دیواروں کو چیرتے ہوئے صرف ملک عرب کو نہیں سارے جہان کو روشن کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو سیدہ حلیمہ فرماتی ہے
ہیں, بلاؤ سبھی عورتوں کو بلا لو. تمام عورتیں اندر آتی ہیں. آنے کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہے آؤ میرے پاس, میں بتاؤں روشنی کہاں سے آتی ہے. سرکار کے قریب پہنچتی ہے. حلیمہ نے جس جھولے میں, جس پالنے میں میرے سرکار کو رکھا تھا, اس پالنے کے قریب جاتی ہے, اس جھولے کے قریب جاتی ہے, اور اس جھولے کے قریب جانے کے بعد اللہ اکبر, میرے سرکار ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے, اس پالنے میں لیٹے تھے. حلیمہ سیدہ حلیمہ نے دھیرے سے کپڑا ہٹاتی ہے. وہ ہرا کپڑا ہٹانے کے بعد عورتوں کو بتاتی ہے دیکھو روشنی یہاں سے آ رہی ہے. تمام عورتیں دیکھ کر حیران ہوتی ہیں. اے حلیمہ, یہ کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ تیرے لال کا چہرہ بتا رہا ہے. ہم کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں, کبھی تیرے لال کے چہرے کو دیکھتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے چاند پھیکا پڑ گیا ہے. تیرے پالنے میں جو بچہ لیتا ہے اس کی روشنی میں چاند بھی پھیکا پڑ گیا ہے. ایسا لگتا ہے چاند و سورج کو, زمین آسمان کو, پوری دنیا کو اگر روشنی ملتی ہے تو تیرے لال کے چہرے مبارک سے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر, قربان جاؤ. سیدہ حلیمہ نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا ہے, دیکھو یہ میرا محمد ہے, یہ میرا لال ہے, یہیں سے روشنی آ رہی ہے. اللہ اکبر, قربان جاؤ. اب ذرا دیکھو میرے سرکار کی شان دیکھتے جاؤ. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں بتانا چاہتا ہوں کبھی تمام عورتیں آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے, کبھی حلیمہ کے گود میں میرے سرکار کو دیکھتی ہے. آخر فیصلہ کرتی ہے حلیمہ ہم تو دل ہار بیٹھے ہیں, ہم نے تیرے لال کو دیکھ لیا, ایسا لگا کہ زمانے میں نہ کوئی ان کی طرح چمکتا تھا نہ کبھی چمکے گا. اگر ساری کائنات کو روشنی مل رہی ہے تو تیرے سرکار کے, تیرے لال کے چمکنے سے روشنی ملتی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. میرے دوستو, میرے سرکار کا کرم دیکھو, میرے سرکار کا فیضان دیکھو, اور اس ذمہ دار اسٹیج سے آج ایک پیغام لے کر کے جاؤ. مسلمانوں, تم صرف سوچتے ہو, اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر بولتے ہو کہ ہم سنی ہیں, ہم ٹناٹن سنی ہیں, ہم مزاروں پہ جاتے ہیں, ہم میلاد کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. یہ میرے دوستوں اور بزرگوں, آج میں آپ کو اس ذمہ دار اسٹیج سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میلادیں نہ منایا کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس نہ نکالا کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ مزاروں پہ نہ جایا کرو, بلکہ تم جس امام کی پیروی کرتے ہو, جس امام کو مانتے ہو, اس امام کا فتویٰ بھی دیکھو. مفتی صاحب قبلہ سے پوچھو کہ مزاروں پہ حاضری دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو مفتی صاحب بیان کریں گے کہ باادب جا کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے ادب کے ساتھ سلام پیش کرو, اس کے بعد فاتحہ پڑھ لو, اس کے بعد نکل آؤ. یہ صحیح طریقہ ہے. اور عورتیں جو مزاروں پہ جاتی ہیں, مزار کا چکر کاٹ کے طواف کرتی ہے, علماء سے پوچھو کہ کعبے کے علاوہ نہ کسی کا طواف کیا گیا ہے نہ کبھی کیا جائے گا. جب ساری مسجدیں خدا کا گھر ہے, کعبہ بھی خدا کا گھر ہے, لیکن فیصلہ یہ ہے کہ بھلے ساری مسجدیں خدا کا گھر ہے لیکن کعبے کا طواف کیا جا سکتا ہے, ان کے علاوہ خدا کے کسی گھر کا طواف نہیں کیا جا سکتا. پتہ چلا مزاروں کا چکر کاٹ کر کے ان کا طواف کرنا بھی حرام ہے, عورتوں کو مزاروں پہ جانا بھی حرام ہے. جب تک عورتیں مزار کے نام پہ گھروں سے نکلتی ہے, اللہ اور اس کے رحمت کے فرشتے عورتوں پر لعنت بھیجا کرتی ہے. اگر بزرگوں لعنت بھیجا کرتے ہیں, اگر بزرگوں سے محبت ہے تو ماں بہنیں ان کے نام کی نیاز کرائیں, قرآن خوانی کریں, اپنے گھروں پہ بیٹھ کر فاتحہ دلائیں. قسم خدا کی یہ طریقہ اپنا لوگے اور نمازی بن کے مزار پہ حاضری دو گے. کیا بات ہے. اگر بغیر نماز پڑھے مزاروں پہ گئے ہو تو مزار والا تم سے راضی نہیں ہوگا. بغیر نماز پڑھ کے بے نمازی ہو کے محفل کی میلاد محفل سجائے ہو تو میلاد تمہارا کام نہیں آئے گا, میلاد والے آقا خوش نہیں ہوں گے. اگر تم نے جلوس نماز نہ پڑھا, نماز چھوڑ دیا اور جلوس میں شامل ہو کے جھنڈا لہرا دیا, میرے سرکار تمہارے جھنڈے کو نہ دیکھیں گے, میرے سرکار تمہارے جلوس میں نکلنے کو نہ دیکھیں گے, تمہارے نعرے کو نہ دیکھیں گے, بلکہ پیغام یہ لے کے جاؤ کہ اگر میلاد کرو تو نماز
नमाजी बन के बैठो, अगर जुलूस निकालो तो नमाजी बन के निकालो, मज़ारों पे जाओ तो नमाजी बन के जाओ। कसम खुदा की इधर मज़ार वाला भी खुश होगा, उधर मदीने वाले मुस्तफा भी खुश होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, इस मिलाद को हल्के में ना लिया करो, बल्कि आका ने जो फरमाया है उस पर अमल करो। कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है कि अगर आपने नमाज पढ़ के महफिल में बैठी है, एक बार मोहब्बत से मेरे नबी को याद कर लिया है, कसम खुदा की मेरा यकीन कहता है कि तुम्हारा आना भी कबूल है, तुम्हारा जाना भी कबूल होगा, तुम्हारा बोलना भी कबूल होगा। अरे मरकर कब्र में बाद में जाओगे, शफाअत लेके मेरे सरकार पहले पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये मिलाद को ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात सुनो, उसके बाद देखे हजरात, मेरे सरकार का करम देखो, मेरे सरकार की शान देखो। मैं बयान कर रहा था, उस वक्त अधूरा रह गया था कि जब मिलाद सजाते हैं दीवाने तो मेरे सरकार तशरीफ लाते ही हमारा अकीदा है। एक देखो, नूरानी फरिश्ते जब महफिल में आते हैं, हाजिरी का शरफ देते हैं, आपकी मिलादों से वो फरिश्ते परवाज करके जब आसमान की तरफ जाते हैं तो और फरिश्तों से मुलाकात होती है। तो वो फरिश्ते पूछते हैं, फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे हशाशत आ रहा नजर आ रही, तुम्हारे चेहरे पे से नूर टपक रहा है, तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि तुम किसी नूरी महफिल से आ रहे हो। फरिश्ते कहेंगे, फरिश्तों तुमने मिस कर दिया, फरिश्तों तुम न जाकर अच्छा नहीं किया। सुनो, हम जहां गए थे जमीन पे गए थे, हमने देखा कि मेरे सरकार के दीवाने हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, उनकी मिलाद का तस्करा कर रहे हैं। हम उन महफिलों में गए और उस महफिलों में जाने के बाद हमने देखा उस महफिलों को चारों तरफ से नूरानी फरिश्ते घेर कर रखे हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही है, चारों तरफ से नूर से चकाचौंध हो गया है। फिर हमने यकायक क्या देखा, उस जगह का पता जिस फरिश्ते ने बताया था, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी भी हाजिर है। वो देखा जाता है मेरे सरकार उस महफिल मिलाद में आगे आगे कदम बढ़ाए जाते हैं, पीछे पीछे जिब्रील कदम को चूमते हुए आते हैं। जब हमने पूछा उस महफिलों में, जिब्रील अमीन ने हमें बताया ये सरकार की महफिल है और इस महफिल में आने वाला खुश नसीब है। जैसे ही मेरे सरकार के कदम की बरकत, जैसे वहाँ कदम पड़ी है, मेरे सरकार के कदम की बरकत हुई है, हमें नूर से फैज मिल रहा था, मेरे सरकार के कदम से नूरानी फैज मिल रहा था, इसीलिए हमारे चेहरे रोशन है। तमाम फरिश्ते आसमान में जब सुने हैं तो फरिश्तों ने कहा हमें क्यों नहीं बताया, हम उस सादत से महरूम हो गए। अल्लाह तमाम फरिश्ते बोल पड़ेंगे, फरिश्तों देर नहीं हुई है, चले जाओ जिस जगह मिलाद मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, अगरचे मिलाद का इख्तिताम हो गया, अगरचे कुर्सियां उठ गई है, अगरचे स्टेज को लेकर वापस चले गए, अगरचे माइक लेकर चला गया, अगरचे सारा सजावट और निजाम का इंतजाम लेकर चले गए हैं, मिलाद खत्म हो चुकी है, लेकिन फरिश्तों मुस्तफा का कदम पड़ा है उस जगह में। और मिलाद मुस्तफा जिस जमीन के टुकड़े में हुआ था, जाओ हमें जिब्रील अमीन ने बताया था, कदम मुस्तफा की बरकत से उस जमीन से आज नहीं बल्कि मिलाद भले खत्म हो गया, कयामत तक मुझको अंबर से ज्यादा खुशबुएं आती रही। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस महफिल से मुझको अंबर की खुशबुएं लूट लो, तुम्हारे चेहरे भी रोशन हो जाएंगे, तुम्हारा वकार भी बढ़ जाएगा, तुम्हारे चेहरे से भी हशाशत और बशाशत नजर आएगी, तुम्हारा चेहरा भी नूरानी हो जाएगा। जाओ मेरे सरकार की मिलाद का सदका लेकर के आओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आप इस महफिल में बैठे हो तो सोकर न गुजार दो, आराम से बैठ के मोबाइल चला के न गुजार दो, बल्कि इसी महफिलों में कसम खुदा की दिलजोई के साथ सुनो और सरकार के कदम की बरकत का फैज हासिल करो। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, मेरे सरकार ने आपकी आवाज को सुन लिया तो सरकार के हदीस पाक है, मोहब्बत से पढ़ने वाले की दरूद को सरकार सुनते भी है और पहचानते भी है। और सिपा मेहरी वालों सुन लो, आज मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आपने यहाँ मोहब्बत का सबूत दे दिया तो कल बरोसे महशर जब हम नफसी नफसी में होंगे तो सरकार ने हमें पहचान लिया तो कसम खुदा की नजरे करम एक बार हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
اللہ اکبر میرے دوستو، میری گزارش آپ تمامی حضرات سے ہے کہ ماحول بنا کر بیٹھے. وقت زیادہ میرے پاس نہیں تھا، اسی لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے بعد آپ لوگوں کو نعتیہ کلام سماعت فرمانی ہے. جناب انور نظامی، مولانا اظہار عالم صاحب، ان کے بعد مفتی صاحب قبلہ کا نورانی بیان سماعت کرنا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ماحول بنا کر بیٹھیں. انشاءاللہ بہت کامیاب جلسہ ہوگا، اور میرے ساتھ مل کر توبہ و استغفار کریں. استغفر اللہ